حضرت یوسف علیہ السلام برسوں جیل کی تاریکیوں میں رہے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی فریاد، بس صبر، توکل اور اللہ پر کامل یقین۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ درباری عاجز آ گئے، کسی کے پاس تعبیر نہ تھی۔ اچانک ایک شخص کو یاد آیا، وہ قیدی جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا تھا۔ وہ دوڑا دوڑا جیل پہنچا اور کہا، یوسف، بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے عام انسان بے چین ہوتا ہے۔ قید سے آزادی، عزت، مقام اور دنیا کی کامیابی، مگر یہاں ایک نبی کھڑا تھا جس کی نگاہ دنیا پر نہیں، حق پر تھی۔ انہوں نے فوراً جانے کے بجائے فرمایا، ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ ضد نہیں تھی، یہ انا نہیں تھی، یہ حق کا مطالبہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو فوراً محل پہنچ جاتے، مگر انہوں نے دنیا کی کامیابی سے پہلے اپنی سچائی کی گواہی کو ضروری سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی کی زندگی صرف اس کی نہیں ہوتی، وہ پوری امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ جب تحقیق ہوئی تو وہی عورتیں بول اٹھیں، انہو لمن الصادقین، کہ بے شک یوسف سچے ہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا، اب حق کھل کر سامنے آ گیا، میں ہی اسے بہکانا چاہتی تھی۔ اور اس سب کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا، بلکہ فرمایا، وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا۔ یہ ہے انکساری، یہ ہے عبدیت، یہ ہے نبوت کا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبر کرے اللہ اسے صبر عطا فرماتا ہے، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع تر نعمت نہیں دی گئی۔ اور ایک مقام پر فرمایا، اللہ کو حق قائم کرتا ہے، اللہ حق کو قائم کرتا ہے، چاہے کچھ لوگوں کو ناگوار ہو۔ یہ واقعہ ہمیں دو بڑے اصول سکھاتا ہے۔ نمبر ایک، عزت نفس کا مطلب ضد نہیں بلکہ حق پر قائم رہنا ہے۔ نمبر دو، معاملہ آگے بڑھانے سے پہلے سچائی واضح ہونا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک تیسرا سبق بھی یاد رکھیں، ہر معاملے میں اعلان کروانا ضروری نہیں، کبھی معاف کرنا بھی سنت ہے، اور بعض اوقات خاموشی بھی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے آپ پر الزام لگایا، آپ سچے تھے مگر آپ کو جھوٹا کہا گیا، تو یاد رکھیں اللہ کے یہاں سچ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آج لوگ نہ مانیں، مگر ایک دن آئے گا جب حالات، وقت اور زبانیں خود کہیں گی، انہو لمن الصادقین۔ اپنا ماضی صاف رکھیں لیکن دل کو کینے سے صاف تر رکھیں، حق کے لیے کھڑے ہوں مگر دل میں اللہ کا خوف اور عاجزی بھی رکھیں، کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ کو سچا کہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ آپ کو سچا جانتا ہو۔